سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي والبدن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص چند چیزوں کے نام لے اور نام لینے کے بعد پوچھے آپ سے یا کسی سے بھی آپ اس کا جواب مانگے، دیکھتے ہیں کتنی آسانی سے کوئی جواب دیتا ہے اس کا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اگر ایک جگہ ٹائر ہو، اسٹیئرنگ ہو، سیٹ ہو، انجن ہو، لائٹس ہو، وائپر ہو، سائڈ کشن ہو، ان سب کو ملائیں تو بتاؤ کیا بنتا ہے؟ جواب آ گیا ہوگا آپ کو سب کو آسانی سے، مشکل تو ہے ہی نہیں۔ اور بچہ بھی بولے گا میں بتا سکتا ہوں جی۔ اس کی دو وجوہات ہیں کہ آج سے 200 سال پہلے سوال کیا جاتا ہے، 150 سال پہلے سوال کیا جاتا ہو تو سوچتا ہے یار یہ کیا چیز ہو سکتی ہے 200 سال پہلے، کیونکہ یہ چیز عام نہیں تھی، پتہ نہیں لوگوں کو۔ آج یہ سوال کیا جائے تو چھوٹے سے بچے پہلے ہنسے گا بہت زیادہ، کیا سوال کیا ہے، کمال ہے، کیسے مشکل سوال کیا ہے نا۔ یہ جو ٹائر ہے، انجن ہے، وائپر ہے، سیٹس ہیں، اسٹیئرنگ ہے، تو سب کو ملائیں گے تو گاڑی بنے گی، ہے نا۔ آسان سوال ہے، آسان جواب ہے، کیونکہ اس وقت یہ عام ہے، ہر آدمی میں گاڑی مختلف ہے، گھر گھر میں 2 3 4 گاڑیاں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، بچوں کے نام پہ نیم پلیٹس لگائی ہوئی ہیں، عام ہے۔ 200 سال پہلے کون جاتا تھا تو اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا، مشکل تھی۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور کرتا ہوں، پوچھنے والا پوچھے، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عبادات، عادات، ان سارے کا مجمع ہو تو پھر کیا بنتا ہے؟ بہت مشکل سے جواب دیں گے۔ جیسے گاڑی کو پوچھے ان سب کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے؟ تو مومن ہی جواب دے سکتا ہے۔ جو معاشرے میں آج کل تو فوراً کہے گا یہ ساری چیزیں ملائیں گے تو بہت آسان ہے، کیا کہتے دین؟ سبحان اللہ۔ جس طرح وہ گاڑی کی جو ہے اسٹیئرنگ ہے، ٹائر ہے، انجن ہے،
تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان سب کے ساتھ چیز بنے گی. کیا بنے گی؟ گاڑی بنے گی. تو اسی طریقے سے جب یہ پوچھا جائے کہ معاملات ہیں، معاشرات ہے، عادات ہیں، اخلاقیات ہے، عبادات ہے، عادات ہے، یہ سب چیز کو جمع کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ دین بن جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. اب گاڑی میں سے کیوں ہے گاڑی؟ گاڑی کیوں رکھتا ہے آدمی؟ گاڑی اس لیے رکھتا ہے کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منزل پہنچ جائے. میں نے بلیک بن جانا ہے تو میں کیا استعمال کروں گا؟ بیڈ؟ نہیں. کوئی اور چیز استعمال کروں گا؟ نہیں. کیا؟ فوراً گاڑی کی طرف جاؤں گا کیونکہ یہ مجھے پہنچائے گی. میں نے پک ڈلی جانے ہے، گاڑی بیٹھوں گا وہ مجھے پہنچائے گی. مقصود گاڑی کیا ہے؟ کہ آپ کو منزل تک پہنچائے گی. بولے سبحان اللہ. تعریف بھی کرتے جائیں اپنے رب کی، کتنے پیارے طریقے سے سمجھا رہے ہیں. جسے دین سمجھا رہے ہیں نا، تو پھر صاف سمجھ آ گئی. گاڑی تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل پہنچائے گی. سبحان اللہ. تو پھر اسی طریقے سے دین جو ہے جس میں سارے معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، عبادات ہیں، عادات ہیں، سب چیزیں ہیں نا، یہ سب چیزیں مل کے بنتا ہے دین. تو کیا مطلب ہوا؟ دین کا مطلب بالکل گاڑی والا ہے کہ جس طرح گاڑی منزل پہ پہنچاتی ہے تو دین بھی منزل پہ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. مثال سمجھ آ رہی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے دین سمجھتے ہیں. بچے بھی سمجھ رہے یہ بات. دین ہی ہے، گاڑی ہی ہے جو مجھے منزل تک لے کر جائے گی، اور دین ہی ہے جو مجھے منزل آخرت تک پہنچائے گی. کوئی چیز بجز گاڑی کے مجھے منزل تک نہیں لے جا سکتی، تو کوئی چیز بغیر دین کے مجھے آخرت کی منزل تک نہیں لے جا سکتی. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں بغیر گاڑی جا سکتا ہوں، چلے جائے گا، تھکے کھاتے جائے گا، وہ تو الگ بات ہے. لیکن وہ یہ دعویٰ کرے میں بغیر دین کے جنت لے لوں گا، بغیر دین کے میں یہ کروں گا، قرب لے لوں گا، یقین کی بات کروں. تو آج تو کرتے ہیں لوگ. چھوڑو جی کیا بات کرتے ہیں، نماز کیا پڑھنا جی، اللہ بڑا رحیم کریم ہے جی، اس باتوں میں کیا رکھے جی، بس یہ کر لو تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا. دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ہیں شیطان کا دھوکہ. موت تو برحق ہے دوستو. ان باتوں سے سمجھیں کس کو دھوکہ دے رہا ہے انسان، کس کو دے رہا دھوکہ؟ ہر روز دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، ہر روز دھوکہ دیتے ہیں کہ جو ناممکن چیز ہے وہ ممکن کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. خود آپ جواب دے رہے ہیں اس چیز کا، ہر بچہ جواب دے گا. اب پھر سنیں، گاڑی ہے ٹھیک ہے، منزل تک پہنچائے گی، اسٹیئرنگ بھی ہے، اس میں وائپرز بھی ہے، اس میں لائٹ بھی ہے، اس میں انجن بھی ہے، اس میں سیٹس بھی ہیں، فلاں فلاں فلاں. آپ بیٹھ جائیں گے، آپ کو یقین ہے کہ سب چیزیں اللہ ہمیں کہاں تک لے جائے گی؟ دین تک پہنچا دے گی. سبحان اللہ. اب آپ گاڑی پکڑتے ہیں کیسی کہ اس میں سے ایک جز بھی ڈھیلا ہے، اب بول تو اموٹی نہیں ہوگی آپ کی گاڑی کی. اموٹی کے پاس جائیں گے، ہوگا یہ فلاں پیٹرول خراب ہے، یہ فلاں ٹائر پھٹا ہے، یہ فلاں یہ چیز کمزور ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے. اموٹی پاس ہو جائے گی آپ کو. تو اموٹی پاس نہیں ہوگی تو روڈ پہ نہیں جا سکتی وہ گاڑی. ایک دفعہ میں گیا، جاننے ہی والا تھا ایم او ٹی کرانے کے لیے گاڑی. میں کہ یار گاڑی ٹھیک ہے چلا دی، اس میں اوپر نیچے پھر سب پاس پاس پاس. کہ جی موٹی نہیں ہو رہی. میں کیوں نہیں ہو رہی؟ کہتی وائپر چاہیے. کتنے کے لگیں گے؟ 40 پاؤنڈ کے. میں کہ بغیر وائپر اتنے ضروری نہیں ہے، چل تو رہے تو. کہتے نہیں جی موٹی نہیں، کیونکہ یہ وائپر وہ نہیں ہے جو اسٹینڈرڈ اس کو چل نہیں سکیں گے. پوری گاڑی میری بیکار ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ ایک وائپر کی وجہ سے. وائپر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کیونکہ جز ہے اس گاڑی کا. بولو سبحان اللہ. سنتے جائیں میری باتیں آرام سے.
دین پہ چلنا ہے تو بہت سمجھ آ جائے گی بات. یہ جنت کے راستے ہیں. یاد رکھیں, تماشا نہیں چلتا ہے میاں دین پہ. یہ آج کی ماحول بتا رہا ہوں آپ کو. سوال بتایا تھا نا آپ کو, گاڑی کا سب جواب دے دیں گے, بچہ بھی جواب دے دے گا, لیکن جب ان چیزوں کو جوڑیں گے دین کی باتوں کو, معاشرت, تو کوئی جواب نہیں دے گا. کیوں؟ کہ زمانہ ایسا ہے کہ جس طرح وہ پرانا زمانہ گاڑی کو نہیں پہچانتا, جواب نہیں دیتا, آج یہ زمانہ آ گیا کہ ہم دین کو نہیں پہچانتے ہیں, کوئی دین کا جواب نہیں دے گا. لیکن پچھلے زمانے میں سوال کرتے تو بچہ بھی کھڑا ہو کرتا, یہ دین ہے جناب, یہ دین ہے, ہمیں پتہ ہے. اس وقت دین عام تھا. اب ایک وائپر کی وجہ سے میری گاڑی جو فیل ہوگی, میں نہیں چل سکتا MOT کی وجہ سے. قانون بتاتا ہے تم چلو گے پکڑے جاؤ گے. وائپر پڑے گا تو چلے گی گاڑی, حالانکہ سب چیز اس میں موجود ہے. ایک جز ختم ہوا ہے چھوٹا سا, لائٹ, ایک بلب ہونے نہیں چلے گا. پوری مرسڈیز آپ کی بڑی گاڑی ہے, بہت پتنی تو بھی نام لیتے ہیں بڑی گاڑیوں کا, لیکن نہیں چلے گی کیونکہ اس میں ایک چیز کی کمی ہے, بھی چھوٹی چیز. لیکن جو گاڑی کے اندر چیز ہے وہ چھوٹی نہیں ہے, بڑی اہم ہے کہ وہ چلاتی ہے. نہ صرف چلاتی ہے, منزل پہ پہنچاتی ہے. ویری 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 امپورٹنٹ ہے وہ چیز ہمارے لیے. چھوٹی ہے ہی نہیں گاڑی کی کوئی چیز. سبحان اللہ, کیونکہ ہم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میرے بھائیو, دین کے جتنے جز ہم نے بیان کیے, ابھی عرض کیے آپ کی خدمت میں, معاملات ہیں, معاشرت ہے, اخلاقیات ہے, عبادات ہے, اخلاقیات ہیں, عادات ہیں, ان سب کا مجموعہ بن کے کیا بنتا ہے؟ دین بنتا ہے. اس میں سے کوئی جز بھی آپ کا ڈھیلا ہوگا, MOT ہو جائے گی آپ کی دین کی, بولیں اگر ان میں سے کسی معاملے کے اندر بھی آپ کا جز فیل ہوگا تو MOT نہیں ہوگی. جس کی MOT نہیں ہوگی وہ روڈ پہ ہی نہیں ہوگا. کون سی روڈ پہ؟ اللہ کی راستہ, اللہ کی جو راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے, جو آخر تک لے کے جاتا ہے. اتنا آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. انکار کر ہی نہیں سکے گا آدمی. تو جب تک ان سارے معاملات کو جو جز دیے گئے ہیں, معاملات جتنے بھی ہیں, ان کو آپ اسی سٹینڈرڈ پہ نہیں رکھیں گے کہ جو اس کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے گاڑی چلانے کے لیے, ہم اس دین کی گاڑی پہ جب بیٹھیں تو ہم آخرت کی منزل میں طے کرتے ہوئے نجات تک پہنچ جائیں. آج کل تو یہ نہیں ہو رہا. کسی سے پوچھو وہ کیا یہ معاشرت, عادات کیا ہوتے ہیں, اخلاقیات, ہمیں پوچھیں ہاں یہ ہمیں پتہ ہے حج کرو, ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے. نمازیں پڑھو جی, ہمیں تو بس یہی بتایا جاتا ہے. عبادات ایک جز ہے, سبحان اللہ, ایک جز ہے. اس جز سے آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے. دھوکہ دے رہے ہیں وہ لوگ, یہ دین نہیں ہے, کسی کتاب میں یہ دین نہیں ہے. یاد رکھیں یہ جز ہے, اہم جز ہے عبادت. ہر چیز اہم ہے, ہر جز اہم ہے, کیونکہ کوئی بھی MOT نہیں ہوگی اگر ایک چیز بھی, ایک وائپر نہیں ہونے دی. مجھے بتائیں کہ جو اتنے بڑے بڑے جز ہیں دین کے, ان کو آپ فراموش کر دیں گے تو آپ کیسے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, جنت میں کیسے کامیاب ہوں گے, مجھے بتائیں. سبحان اللہ. اب تک باتیں سمجھ رہے ہیں بھائیو, کلیئر ہے؟ تو بندر ہی ہوں گے اگر عمل نہیں کریں گے. پھر منکی کرتے ہیں ایسی حرکتیں, انسان تو نہیں کرتے. انسان تو بہت بڑی چیز بتائیے, بہت بڑی چیز بتائیے. احسن تقویم کا ہے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے. جو انسان ہوتا ہے, جن باتوں کو سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے. جو عمل نہیں کرتا وہ بندر ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ جو باتیں ہوئی تھی اس میں جو کن کن لوگوں نے عمل کیا, ورنہ وہ بندر ہے, انسان نہیں ہو. انسان ہو ہی نہیں سکتا. احسن تقویم میں انسان کی صفت ہی نہیں انسان. اگنورنٹ ہوتی ہے. جب وہ جاتا ہے کوئی چیز بات سمجھتی ہے اور سمجھاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا, اس سے زیادہ بندی نہیں ہے. معزز لفظ استعمال کر رہا ہوں, گندا لفظ استعمال نہیں کر رہا میں. بندر ہی بہت سمجھدار جانور ہے,
چھوٹا موٹا جانور نہیں ہے وہ کہ زو پہ جا کے دیکھیں ساری کس طرح آپ کی گاڑیوں پہ چڑھتا ہے، تماشے کرتا ہے، وہ ہنساتا ہے آپ کو، سب پتہ ہے ہمارے بارے میں اس کو. کتنے افسوس کی بات ہے، ایسے کیسے ہو گیا وہ انسان. ایک بات اس لیے میں آپ سبحان اللہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں آپ تسلیم کرتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں یہ بات، یہ تو کرتے ہیں آپ سمجھیں کہ جی سمجھیے اللہ کی تعریف کیسے کریں، بات سمجھ آ گئی تو کہتے سبحان اللہ، تو پہنچ لگی، بندر سمجھ چکا ہے. اگر عمل نہیں کر رہا تو یہ بندر انسان نہیں ہے، اصل تقریم ہو نہیں سکتا آدمی. ہاں ابھی تک تم اگنورنٹ کہہ سکتے ہیں یہ میں پتہ نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. جب آپ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے بات تو پھر عمل نہ کرنا کتنی بری بات ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی بات کہ سارے جز اہم ہیں، ایک ہی جز پہ لٹکے رہنا یہ غلط ہے، خطرے میں ہے، دھوکے میں ہے. سمجھ آ گئی. تو سارے دین کا نام جس کا نام ہے دین، ان تمام چیزوں سے مل کے بنتا ہے. اگر کسی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، معاشرات معاملات صحیح نہیں ہے، معاملات صحیح نہیں ہے، عادات اس کی صحیح نہیں ہے، عبادات اس کی صحیح نہیں ہے، وہ دین پر نہیں چل رہا. خبردار، بہت خطرے میں ہے، عذابوں کے ڈھیر پر کھڑا ہے وہ شخص، کامیاب نہیں ہو سکتا. چاہتا ہے کہ میں مروں، میری موت حسن ہو، اچھے طریقے سے مروں، آخر تک مجھے منزل ملے. تو اس کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو پکڑے، ہر ایک پہ ایسی زور لگائے جیسے ذات پہ زور لگاتا ہے، حج پہ، قرآن پہ، نفلوں پہ زور لگا رہے نہیں لگا رہے. ایسے اخلاق پہ بھی ہونا چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا. عادات پہ بھی ایسے ہونا چاہیے، معاملات میں بھی ایسا ہونا چاہیے. ادھار لے کے دیتے ہی نہیں، وعدے کر کے پورے نہیں کرتے، حرام حلال کا پتہ نہ ہو، قانون کا پتہ نہ ہو کہ دکان کر رہے ہیں لیکن دکان کے قانون کا نہیں پتہ کہ اصول کیا ہیں اسلام کے. نوکری کر رہے ہیں لیکن اسلام کا پتہ نہیں، اصول نہیں پتہ کہ نوکری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا اس طرح کمانا چاہیے، نہیں، کچھ نہیں پتہ. حلال کل حلال، ہذا کل حلال، سب کچھ یہ سب سل ہے. بس نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم پہ چلے جاتے ہیں. الحمدللہ خوب پڑھیں، خوب جائیں، وہی روٹ نہیں آپ کو، لیکن ایک ہی جز پہ لگے ہوئے ہیں آپ. شیطان نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے. میں نہیں کہہ رہا، ابھی چلتے ہیں قرآن بھی پڑھ انشاءاللہ. بات سمجھ آ گئی کہ خالی عبادات پہ گھسنے والے لوگ اور ان چیزوں میں توجہ نہ کرنے والے لوگ بالکل بیکار فضول لوگ ہیں. ان کو دین نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ دین کی فہم کرنا چاہتے ہیں. ان کے نظر کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہے، بس ان کو چند چیزوں کی روایات کا پتہ ہے، ٹریڈیشنز کا پتہ ہے. یہ چیز منا لو، وہ چیز منا لو، یہ دن منا لو، فلاں دن منا لو. بس وہ کیلنڈر پہ دن لکھے ہوئے اپنے، ان کو منانا آتا ہے ان کو. اس دنوں میں پھر بڑی بڑی دعائیں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی خوشخبری ملتی ہیں، سب جنت میں جانے والے ہو جاتے ہیں. اللہ کرے جنت میں جائیں، لیکن میرا قرآن یہ نہیں کہتا، میرا رب یہ نہیں کہتا. بات تو اور باتیں کرتا ہے. تو سمجھ گیا آپ لوگ، ساری آواز نہیں، آدھے لوگوں کو سمجھیے بات، سب کہیں گے پھر سمجھوں گا، سمجھیں گے. بولو سبحان اللہ. سمجھ گیا، اب عمل چلے گا جو سمجھ گئے. آگے تو اب پتہ ہی چلا کہ تمام جز اہم ہے دین پہ چلنے کے لیے، ان سب کو چلنا پڑے گا. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی بات. ان سب پہ محنت ویسے ہی کرنی پڑے گی جیسے ایک جز کے اوپر ہم محنت کرتے ہیں. ہر چیز پہ ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہوگی، بلانا ہوگا، بتانا ہوگا، سمجھانا ہوگا، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، جو ذرائع ہیں لوگوں کو دعوت دینے کے دین کی طرف، ان سب میں ہمیں یہ سب کو شامل کرنا پڑے گا. ذکر کی دعوت دیتا ہوں تو ذکر کی دعوت نہیں ہوگی میرا فکر پورے دین پر ہوگا اور ہونا چاہیے. ذکر دعوت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کیا ہے، پورے دین پہ فکر ہے.
کوئی نماز کی دعوت دیتا ہے تو صرف نماز کی دعوت نہیں چلتی، بلکہ نماز کے ساتھ پورے دین کی فکر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اگر ادھوری دعوت چل رہی ہے تو دعوت نہیں ہے. میں ساری ذکر کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں باقی چیز پہ فکر نہیں ہے، وہ دعوت نہیں ہے. وہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے بلا رہا ہوں لوگوں کو، اپنی طرف ہی دعوت دے رہا ہوں. ایک مقصد کے ساتھ چپک جانا قرآن کی خالص دعوت نہیں ہے. اس میں کوئی آپ کا پیچھے مقصد ہے. جب تک دعوت اس چیز کا نام ہے کہ جس میں ہر چیز کا فکر آ جائے، سارے جز جو ہیں 5-6 سب اس میں مکمل ویسے ان کا فکر کیا جائے جیسے ہر چیز کا فکر کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہی نہیں. ذکر کے ساتھ تمام چیزوں کی دعوت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو سبحان اللہ، ہماری دعوت مقبول ہے الحمدللہ. اب وہی ہو رہا ہے نا، اب سب چیزوں کی دعوت نہیں ہو رہی. تو ہر دعوت کا رنگ چاہے کسی شکل میں ہو، مین آپ ایک چیز کھول لیں گے. آپ نے مین قرآن کھول لیا تو کیا ہے کہ الحمدللہ یہ قرآن مین ہے ہمارا. اب اس کے ذریعے فکر میں نے سب دین، پورے دین کی کرنی ہے. میں نے ذکر کی طرف بیٹھ گیا ہوں. ذکر میرا ایک مین چیز ہے، میرا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے مین ذریعہ میرا وہ. تو اب اس کے مطلب جب میں ذکر کی طرف بلا رہا ہوں تو صرف ذکر بھی نہیں، میرے تمام جو رکن اجزاء ہیں ان سب پہ میرا فکر ہونا چاہیے. جہاں یہ چیز آپ کو ملے، آج آپ نے وہ جگہ جانی ہے. سبحان اللہ. اس جگہ پہ بیٹھے ہونا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ اپنا. آپ کو ایک طرح کولو کے بیل کی طرح ایک دفعہ رگڑے جا رہے ہیں، آپ کو ایک جگہ ایک دفعہ رگڑے جا رہے ہیں. جب روز آخر میں سوال ہوگا اللہ اکبر، جھوٹ کا، غیبت کا، معاملات کا، بیوی کے حقوق کا، بیٹے کے حقوق کا، باپ کے حقوق کا، ماں کے حقوق کا، تجارت کا، کھانے پینے کا، نوکریوں کا، ہر چیز جو ہے یاد رکھیں اس کو دین کور کرتا ہے. یہی تو شان ہے دین اسلام کی. بولو سبحان اللہ. یہی تو شان ہے میرے بھائیو. میں یہ بڑا فلاں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، دل میں اداسی رہتی ہے. ہمیں تو یہ بتا دیا کہ جادوگر بنا دیا ہمیں لوگوں کو. بس اتنا یہ کر لیں آپ، اتنا وظیفہ کر لیں، بس وہ فوراً سوچیں کہ اگر چل ایک حصہ تیرا صحیح ہو گیا ہے، 5 وقت نمازی ہو گیا ہے، تہجد پڑھنے لگا ہے، چل ٹھیک ہے. اگر پھر تو شکایت کر رہا ہے کہ مجھے مطمئن نہیں ہوں، میں مطلب دل میں سی ہے، مجھے پتہ نہیں فلاں ہو گیا، فلاں ہو رہا ہے، تو دین کو نہ کوسیں. یہاں دیکھیں کہ باقی 4-5 جو حصے میں اس میں سے کتنا کمزور ہوں، کہاں سے لیکیج ہو رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. فائدہ ہی نہیں جی نمازیں پڑھنے کو، ہمیں کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا. اندازہ لگائیں. یہ نہیں دیکھتے کہ نماز میں غلطی نہیں کر رہے آپ، نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ باقی جو 4-5 جز ہیں اس کی طرف آپ توجہ نہیں دے رہے، تو نماز کیا کرے بیچاری. تو بجائے اس کے کہ ان تمام پہلوؤں کو دیکھیں ہم کہ کہیں یہاں تو غلطی نہیں ہو رہی، کہیں میں ادھر تو غلطی نہیں کر رہا، معاشرے میں غلطی تو نہیں کر رہا، تجارت میں کہیں میری غلطی تو نہیں ہو رہی، نوکری میں تو کہیں میری غلطی نہیں ہو رہی، گھر کے اندر تو میں حقوق کہیں ایسا تو نہیں میں توڑ رہا ہوں، کہ ایسا تو نہیں ہو رہا دوستوں کے ساتھ میرے تعلقات صحیح نہ ہوں. ان تمام کو جب دیکھے گا تو سبحان اللہ اس کی ساری چیزیں نظر آ جائیں گی، اور ان کو اگر وہ پیچ کرتا جائے گا، صحیح کرتا جائے گا، نماز میں نور آنا شروع ہو جائے گا. نماز کی شکایت آپ کی ختم ہو جائے گی. عجیب بیان بن گیا، عجیب باتیں ہو گئی الحمدللہ. اچھی بات ہے، سمجھ آ رہی؟ کتنا طاقت اور بھروسہ سمجھتے ہیں آدمی جب صحیح راستہ ملتے ہیں نا آدمی. اسی کو طے اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے کراتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. آج تک ہم یہی نہیں سمجھے، اسی ایک آیت کا مطلب نہیں سمجھے. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ سچا راستہ. کون سا؟ نبیوں والا راستہ. ایک نبی کا سب سے بڑی چیز کیا ہوتی تھی کہ دین کے سارے جز چمکتے تھے اس کی. سبحان اللہ. وہ سب چیزیں دیتا تھا آپ کو، انصاف بھی کرتا تھا، بتاتا بھی تھا، ہر جگہ سے نکالتا تھا. وہی تو راستہ مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے.
تو اگر نکل گیا نا آپ کا کہ خالی نماز ہو حج ساری، اس لیے میں بار بار نام لے رہا ہوں کہ کیونکہ آج شیطان نے دھوکے دے کر ایک جز بھی انسان کو لگا دیتا ہے، کسی پہ لگا دے، آپ کسی کو حج پہ لگا دے، وہ ہر سال حج پہ چلے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ عمرے میں شروع ہوں گے، عمرے شروع ہو جائیں گے، عاشق بن جائیں گے۔ بھائی اعتدال سکھاتے ہیں اسلام کے، باقی چیزوں کو تو حساب کرو، بچوں کو تو خیال کرو، اور چیزوں کو تو خیال، بیلنس رکھو۔ ایک تو بھاگو، کس نے سمجھا دیا بس یہی کامیابی تیری، حج کرائے گا تو۔ اتنے حاجی جائیں گے جہنم کے اندر، اس کی قدر پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو۔ کیوں؟ کہ ان کے معاملات ہی خراب ہوں گے۔ پر عجیب سے لگتا ہے کہ تو حاجی جہنم میں چلا گیا، عجیب سے لگ رہا ہے نا کہ کیسی غلط باکو ذہن کور کر لیتا ہے شیطان، اتنی غلط پرچار کر کے انسان کو ذہنوں کو معکوف کر دیتے ہیں۔ انسان کتنے جگہ آپ کو بتائیں، آپ کی چیز کی معاملات کے بارے میں گھنٹے گھنٹے فکر کرنا، غور کرنا، جھوٹ کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، چلتا ہے کرتا رہے۔ کوئی دکاندار واقف نہیں ہے آج اصولوں سے کہ اسلام کے اصول کیا ہیں تجارت کے۔ ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ مال کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے، بے کیسے کرنی ہے، اس کے مال واپس کرنا ہے یہ نہیں کرنا، کچھ پتہ ہی نہیں، صاحب ہی کوئی نہیں۔ کتنا پروفٹ رکھنا ہے، کتنا رکھنا ہے، کس طرح اس کو خرچ کرنا ہے، کیا حساب رکھنا ہے، nothing at all۔ جو تائے تیرا مال اس کا بھی اور میرا بھی۔ کیوں جی؟ ہم تو ذکر کرتے ہیں، ذکر کریں گے، کہیں گے ہم ذکر کرتے ہیں، حج والا کہے گا ہم تو حج کرتے ہیں، روزے والا کہے ہم تو روزے رکھتے ہیں۔ ہائے ایک ایک سوال کا جواب دیا جائے گا روز قیامت میں۔ 5-6 چیزیں جو ہے نا یہ بتائیں گے۔ میری باتیں 2-3-4 دفعہ غور سے پھر سن لیا کریں جانے کے بعد، اگر دین پہ جنت لینی ہے آپ کو، یہ بتا رہا ہوں۔ پھر دعا کر لیں، انشاءاللہ کمزور ہیں، ایک بات سمجھ تو آ جائے نا، انشاءاللہ اللہ پورا کر بھی دے گا۔ وہ جب تک ایک دم سیریس تو ہو جائے، آدمی سیریس تو ہو جائے، کمزوری آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تسلیم تو کرے میں غلط ہوں۔ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے آدمی جھوٹ تو نہیں بول سکتا تیری ناک ٹیڑھی ہے اور تو کالا پیلا ہے، لوگ تجھے ویسے پیسے لینے کے لیے تجھے کہتے ہیں یار بڑا سونا لگتا ہے آج یار، اس نے پیسے ٹکانے آپ سے لینے ہیں نا ادھار، کہتے نہیں شیشہ مجھے صحیح بتائے گا، یہ میری شکل ہے۔ تو بھائی شیشے کے سامنے تو جھوٹنا نہ بولیں، آپ اعتبار کریں آپ، ورنہ جنت شنت کوئی نہیں ملتی ایسے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، کیا شعر تھا وہ؟ بے عمل کو رحمتیں نہیں ملتی، بے عمل کو رحمتیں نہیں ملتی، صرف دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، ایسی کوشش سے کیا حاصل، ایسی کوشش سے کیا حاصل، صورتیں ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی۔ یہ بھی نوٹ کر لینا شعر، کریکٹر کا پتہ نہیں شکل بنا کے بیٹھ جائے آدمی، کہتے صورتیں ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی۔ دیکھیے بے عمل کو راحتیں نہیں ملتی، جو بے عمل ہوگا اس کو کبھی بھی آپ کو راحت نہیں ملے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ معمول انسان کو ملتی ہے جو ساری جگہ عمل کرتا جا رہا ہے، عمل سے، صرف دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، بس یہ دعا کرتے ہیں جناب، یہ بس دعاؤں سے جنتیں تھوڑی ملتی ہیں، دعاؤں سے صرف جنتیں نہیں ملتی، کام سے جنتیں۔ میرے بھائیو، عرض یہی کر رہا تھا کہ تمام معاملات کو انسان کو لے کے چلنا ہے۔ آپ آگے تھوڑا سا چلیں، گاڑی، پھر گاڑی کی طرف آتے ہیں۔ گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو گاڑی کے ساتھ کیا دیتا ہے آپ کو؟ گاڑی بیچنے والا جو گیراج والا ہوگا، وہ گاڑی کے اندر جائیں گے تو اس کے جو ہوگی کتاب ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں کتاب کو؟ جو گاڑی کی کتاب ہوتی ہے، اس میں ساری انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں گاڑی کی، اس کو اس طرح آپ نے آئل دینا ہے، اس کو پانی دینا ہے، اس کو جناب آپ نے موٹی کرانی ہے یا اس کی سروس کرانی ہے، ہوتی ہے نا گاڑی کوئی، سب کچھ بتاتے ہیں اس کو۔ میرے مولانا نے بھی یہی کام کیا،
کہ جب دین کی گاڑی ہمیں دی تو الحمدللہ اس دین کے سارے جو جز ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دی ہے. جیسے انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہندو تھا، کافر تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، جو بھی تھا، جس اس نے کلمہ پڑھا تو ایک دم اس کو کتاب ملتی ہے اللہ کی طرف سے. تو نے گاڑی خرید لی دین کی، اب تو اس کتاب کے مطابق کام کرنا ہے. وہ کتاب کون سی؟ اللہ نے اعلان فرمایا قرآن میں کہ جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. کہہ رہا ہے نا قرآن کہ بھائی یہ پانچوں چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس گاڑی میں کتاب رکھ رہا ہوں دین کی. تو مسلمان ہو گیا ہے، اب تو دین پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک کتاب رکھی ہے. کون سی کتاب؟ کہ جاکم من اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب رکھی گئی ہے. کیونکہ اس دین کا جو مالک ہے اس گیراج کا وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کا دین ہمیں ایکسپٹ کیا ہے تو اللہ تم نے مجھ سے گاڑی خریدی ہے اور تم گاڑی خرید کے تم میری منزل پہ آنا چاہتے ہو جنتوں میں، تو میں تمہیں اس کے لیے بک دے رہا ہوں. اس بک کے ساتھ تم نے چلنا ہے. اس بک کا نام اللہ فرمایا کون سا ہے؟ کہ جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دو کتابیں دے رہا ہوں میں تمہیں، دو چیزیں دے رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ کتاب مبین. کتاب نہیں کہا، کتاب مبین فرمایا ہے. کتنی پیاری بات، مبین. کیا کہ اتنی واضح کتاب یہ ہوگی کہ جو دین کے جز ہیں ہر جز کی ایکسپلینیشن تمہیں اس کتاب سے ملے گی. اب اس کتاب کی تعریف اللہ نے خود کی. اس کتاب کو جس کو قرآن حکیم کہا جاتا ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے. اس کا مین مقصد اس کتاب کا کیا ہے؟ کہ انسٹرکشن بک ہے. وہ کون سی انسٹرکشن بک ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم نے دین پہ کس طرح چلنا ہے. دین سے مراد کیا ہے؟ معاشرات، معاملات، عبادات، اخلاقیات، عادات، عبادات، تمام جزوں کو جو آپ نے چلنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کہاں سے ملے گی انسٹرکشن؟ آپ کو ملے گی کس سے؟ کتابیں. مجھے بولو. تو یہ کتاب جو اللہ نے دی ہے نہ چومنے کے لیے دی ہے، نہ ختموں کے لیے دی ہے، نہ تراویحوں کے لیے دی ہے، نہ پڑھنے کے لیے دی ہے، نہ صرف نحو کے لیے دی ہے، نہ کسی چیز نہ حفظ کرنے کے لیے دی ہے، نہ سینے سے لگانے کے لیے دی ہے، نہ اس سے آپ نے وظیفے لینے کے لیے دی ہے. آپ اس میں کوئی کام نہ کریں. یہ بزرگان دین کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں سے آپ کوئی کام بھی نہ کریں. آپ سے آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا. سبحان اللہ. کہ تو حافظ کیوں نہیں بنا، تو فلاں کیوں نہیں بنا، مفسر کیوں نہیں بنا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا. کہ مقصد قرآن کا اللہ نے کہا کہ میں ایک دیا ہے، وہ کیا؟ کہ اس سے تم نے دین سمجھنا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ مولانا صاحب بیٹھے ہیں. تو پتہ چلا کہ باقی کام جتنے بھی ہیں سارے سیکنڈریز ہیں. بڑی زبردست کتاب ہے نا یہ تو، چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا. ہر چیز نور ہے اس کا. تلاوت نور ہے، چونا نور ہے، دیکھنا نور ہے، اس کو پیار کرنا نور ہے، اس سے شفا لینا نور ہے. ہر چیز میں موجود ہے، لیکن مقصد اس کا یہ نہیں ہے. ہم نے کیا کیا؟ اصل مقصد کو چھپا دیا. اس طرف چل پڑے، دن جو طوفان مچائے ہوئے ہم نے. میری باتیں لگتی عجیب ہیں لیکن میں آپ کو صحیح دین سکھا رہا ہوں. میں نہیں سکھا رہا، بلکہ کیا کہ جن لوگوں کے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کے سیکھا ہوں ان سے انہوں نے مجھے بتایا، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس بار سارے اس فیت میرے ان کی ڈگنی چاہیے الحمد بیٹھنے کے بعد ہوئے ہیں. انہیں سے سیکھے الحمد للہ. اور انہیں نے کہا جا سیکھا، ورنہ میں کہوں استغفر اللہ، میں آپ کے سامنے کیسے بیٹھ سکتا ہوں. انہوں نے کہا بول. میں کہا بول نہیں سکتا. کہتے ہم بلائیں گے تو بول تو صحیح نا. ہمت بولے گا لیکن مجھے سنے گا کون؟ کہ سنیں گے، آئیں گے بولٹر میں لوگ سنیں گے. جب میں بولٹر میں کو مجھے جانتا تھا بھائی، آپ جانتے تھے، آپ جانتے تھے، آپ جانتے تھے، آپ جانتے. کوئی جانتا تھا مجھے؟ کوئی نہیں جانتا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کسی کا. لیکن اب مجھے سب جانتے ہیں. کیوں؟ کہ پیچھے ہاتھ ہے نا. بولے سبحان اللہ. اگر میں خود بیٹھتا تو چور پیر ہوتا.
اپنی طرف تمہیں دعوتیں دیتا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا کہ او مجھے میں یہ میں وہ یہ کر شما فور دیتا ہوں. ضرورت ہی نہیں. میں تو ایک بات کرتا ہوں، کیا؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور دعوت تھرو ذکر اللہ. سبحان اللہ. مجھے یہی کہا گیا کہ خبردار اس سے آگے بڑھا. فروئی مسئلے تو نے کیے، شیعہ سنی یہ بریلوی اور یہ وہ، تیرا کام یہ نہیں ہے، یہ چھوڑ دے. وہ لوگ ہم نے پیدا کیے اس کام کے لیے، بڑے بڑے مناظر پیدا کیے ہیں. تو تجھ سے کام نہیں کی. کون بیٹھا ہے؟ شیعہ بیٹھا ہے، سنی بیٹھا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہے، یہ جناب بریلوی بیٹھا ہے. اس لیے میرے مذہب میں سارے رنگ ہوتے ہیں. نہ میں کیوں غلط کہتا ہوں، نہیں کسی کو صحیح کہتا ہوں. کیوں؟ میرا جاب نہیں ہے یہ جاب کے لیے اور لوگ ہیں نا، وہ کریں یہ کام. مجھے کام یہ کہا ہے کہ جو بھی تیرے پاس آ جائے، پتھر آ جائے، ہیرا آ جائے، جو بھی آ جائے، تو نے اس کو دعوت دینی ہے تھرو ذکر اللہ، اور دعوت دینی ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. یہی دعوت ہے بھائی میری. میں کہتا ہوں یہ بریلوی اس کو نہ مانو، یہ دیوبندی اس کو نہ مانو، یہ اہل حدیث کو نہ مانو، یہ شیعہ اس کو نہ مانو، اس کو یہ کر دو، اس کا گھر لٹا دو، اس کے آ دو، اس کو فلاں کر دو، اس کے فلاں جی کر دو، یہ کر دو، اس ملک کو ڈھا دو. یہ تو چور. بہت کوشش کی اس میں انوالو کرنے کی مجھے، لیکن اللہ واحد اللہ شریک ہے، وہ جانتا ہے یہ شخص ایسا نہیں ہے، ہر جگہ سے پاس کر دیا. زور پورا لگایا دنیا نے. پتہ نہیں اب بھی بیٹھے ہوں گے جاسوس، مجھے نہیں پتا، لگاتے رہیں گے. لیکن سبحان اللہ، ایک آدمی سچا ہو تو وہ تو کبھی ہار ہی نہیں سکتا. اس کی زبان سے تو جیلوں کے اندر بھی، قیدوں کے اندر سے بھی، ہر جگہ بھی، ان کے سامنے بھی یہی نکلا، اللہ کا ذکر کرو، ایمان لے آؤ. کیا چکر کرتے ہو؟ ہم مسلمان صحیح ہیں. ان کو بھی یہ دعوت دی اور وہ بھی سمجھے، کہتا ہے بندہ صحیح ہے یار. نکلتی نہیں. دوسری بات کیوں کہ اللہ والوں کی صحبتیں بڑی اونچی چیز ہوتی ہے. پیر بننے کا شوق نہ کرے آدمی، اس کو اللہ پیر بناتے خود ہی بن جاتا ہے. ان چیزوں کو صحیح کرے اپنے آپ کو، جس کی دعوت ملتی ہے. اتنے قدر کریں. اللہ نے دیکھ رہے ایک پاکستان کے ایک کونے سے، ایک گاؤں کے اندر سے، غزائی شریف سے آپ کے لیے کتنا بڑا اہتمام کیا کہ نہیں بول رہے ہیں کہ لوگوں کو جا کے دین سے کہا، ان کو صحیح مسلمان بنا، ایمان دے. کافروں کو سینے سے لگا، کلمہ پڑھا، ہندوؤں کو کلمہ پڑھا، یہودیوں کو کلمہ پڑھا، عیسائیوں کو کلمہ پڑھا. پڑھایا اللہ کے فضل سے، پڑھا لوگوں نے. کسی کو غلط کام نہیں سکھایا. میں نے یہ میرا کام ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، سیاست کا مجھے پتہ نہیں، کیا ہو رہا ہے ملک میں مجھے پتہ نہیں، کس کے یہاں جناب جھگڑا ہو رہا ہے، کس کی لڑائی ہو رہی ہے، کہاں بم مر رہے ہیں، کہاں جناب قید کیے جا رہے ہیں، کہاں قتل کیے جا رہے ہیں، کون سے ملک کس پہ حملہ کر رہا ہے. مجھے تو کچھ پتہ نہیں ان چیزوں کا. مجھے تو ایک چیز کا پتہ ہے، اٹھو اور ہر ایک کو ذکر سکھا دو، سکھا دیتا ہوں. تو میرے بھائی ہو، عرض یہ کر رہا تھا آپ سے، ٹائم دیر تو نہیں ہوگی، چلے کام چلیں گے، اٹھنا تو نہیں سے بیٹھے ہو. اس لیے تو عشاء کے بعد ہمارا اچھا ذکر چلتا ہے. اور یہ تو ہے بھی ربیع الاول، سرکار کی بات نہ اس مہینے میں تو کب ہوگی؟ کب ہوگی مجھے پتا ہے. ہم وہ نہیں جو دوسری باتیں کرتے ہیں، دیکھنے والی بات نہیں. یہاں تو یہ باتیں، یہ ہے اصل میں ربیع الاول منانے کا طریقہ. آج آپ بھی کہیں گے واقعی ربیع الاول کی برکتیں تھیں. چلیں جی، عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اللہ نے ایک سلیپ اس بک رکھی ہے دین کے ساتھ، جو ہمیں منزل تک پہنچائے گی. جیسے گاڑی آپ کو منزل تک پہنچائے گی، اس کے لیے بک ہے. اس بک میں اللہ نے کیا چیز اس بک میں اللہ کیا میں تمہیں دی ہے، نوروں کتابوں میں بھی کتاب دی ہے، بڑی وعدہ کتاب دی ہے. مقصد بتا دیا کتاب کا کہ صرف اس کا مقصد کیا ہے کہ تعلیمات اس میں سے ملیں گی تمہیں، اس پہ عمل سکھائے گی تمہیں. باقی سارے کام سیکنڈری ہیں. روز قیامت میں سے اس کتاب کے بارے میں جب تم سے پوچھا جائے گا، صرف اس کے لیے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس پہ عمل کیا نہیں. حدیث ہے، مشکات کی حدیث، کہ جو کتاب کی طرف کیا ہے کہ حلال حرام بتاتی ہے، اس سے نکالتی ہے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے.
سارے دینوں کی اخلاق کی سب چیزیں سے مبین ہے، واضح ہے، ایک ایک چیز آپ کو بتائے گی. کسی اور کتاب چھونے کی نہ تورات کو نہ انجیل کو نہ کسی چیز کی نہیں. اللہ کہتا ہے کتاب ہی ایسے دے دی میں نے اپنے پیارے حبیب کو کہ میری امت کبھی بھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اتنی مستند کتاب تھی. اور جیسے جیسے زمانہ چلتا جائے گا ایسے ایسی چھپتی جائے گی. سبحان اللہ. ایسے ایسے رنگوں میں گی، ایسے ایسی جگہ پہنچے گی کہ پوری دنیا کو نورا نور کر دے گی، مسجدوں کو بھر دے گی. کتنی کتابیں ہوں گے تب گھر بھر جائیں گے اس کتاب سے. وہ زمانہ دیکھے جب صحابہ کرام اس کو چمڑے پہ لکھتے تھے، کبھی پتھروں پہ لکھتے تھے، کبھی تو لکھتے بھی نہیں تھے، سینوں پہ لکھتے تھے. آج آپ دیکھیں کتاب بھری پڑی، قرآن 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 قرآن، چال لال پیلا نیلا ہرا، راج کمپنی فلاں کمپنی یہ کمپنی اس کو. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب اس لیے دی ہے کہ نہ اس کو وہاں رکھو نہ یہاں رکھو نہ پڑھو، بس اس کتاب میں جہاں اٹک رہے ہو اس کتاب سے مسئلہ لے لو. سبحان اللہ. مبین سے ایک اور بھی بزرگان دین بات کرتے ہیں، کہتے ہیں مبین سے ایک اور بھی اشارہ ہے، واضح بھی ہے اور آسان بھی ہے. سبحان اللہ. بہت آسان ہے سمجھنا اس کا، کوئی دلیل نہیں چلے گی آپ کی. آپ نیت نیک سے سمجھ جائیں گے فوراً آپ کو حلال حرام بتائیں. ہاں نہ بند کرے آدمی بتا دیتی ہے انسان کو کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. تو یہ دے دی اللہ تعالیٰ نے. لیکن اب مسئلہ آ گیا، اللہ نے سب سے پہلے کتاب سے پہلے کس چیز کا تذکرہ کیا ہے؟ روشنی کا. بولو سبحان اللہ. اتنا بڑا اچھا نقطہ آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ. ربی الاول آ رہا ہے یہ تو. کتاب سے پہلے ذکر کس کا کیا ہے؟ کیوں؟ اس کا مطلب نور کی اہمیت زیادہ ہو گئی کتاب سے. ایک سینس میں جیسے وضو کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے نماز سے، کہ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. بولے سبحان اللہ. لیکن ہے نماز ہی بڑی. تو روشنی کا ذکر پہلے کیا ہے تو ساری امپورٹنس جو ہے اس کتاب کی کس میں آ گئی؟ مجھے بولو. روشنی میں آ گئی. کتاب کا سارا جو بنتا ہے کہتے ہیں اس روشنی سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیونکہ روشنی کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، اگر یہ روشنی ہوگی تو کتاب سے تجھے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. بڑی پیارے نقطے سنتے جائیں. آمد ہے، آمد ہو رہی ہے. تجھے اس کتاب سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. روشنی کیا پہلا سینٹنس بتا رہا ہے، جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. پہلے نور کا ذکر کیا ہے، روشنی کا ذکر کیا ہے. اس کتاب سے پہلے کیا ہے؟ روشنی. اس کو غور سے سن. اس کے بغیر تجھے کتاب سے فائدہ نہیں پہنچے گا. کمپلیکیشن ہو جائے گی، تجھے مسئلے نہیں پتہ چلیں گے، تو سمجھ ہی نہیں سکے گا، بہک جائے گا. بلکہ ایک عجیب فکرہ آ رہا ہے قرآن میں اس کے بارے میں. تو بھائی تو دیکھو وہ کیا چیز ہے. اللہ نے کیا ہے؟ جہاں نور من کتاب میں. کیوں کہ نور کیوں کہا ہے اس کو؟ روشنی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا بھائی ہو کتنی تو اللہ کو کلام ہے نا. نور کیوں اس کا کہ کوئی چیز بھی آپ اندھیرے میں نہیں پڑھ سکتے، کوئی کتاب دنیا کی آپ اندھیرے میں نہیں پڑھ سکتے. ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو روشنی چاہیے. پڑھ سکتے ہیں آپ اندھیرے میں کتاب. روشنی بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ لائٹ کی روشنی اور ایک دل کی روشنی. آنکھوں کی روشنی سے اونچی روشنی ہے. وہ کون سی روشنی؟ دل کی روشنی. تو روشنی چاہیے اس کے لیے، لائٹ چاہیے. انہیں کتاب پڑھی رہے گی تاکوں کے اندر تمہارے. اس لیے یہ سب چھزی ہوئی ہیں کتابیں جو ہے نا رکھی ہوئی ہیں، یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں. کیونکہ روشنی نہیں دے رہے آپ، روشنی سے اس کو نہیں چھو رہے، اس لائٹ سے چھو رہے ہیں. جس لائٹ کا اللہ ذکر کر رہا ہے اس لائٹ سے آپ نہیں چھو رہے. بولے سبحان اللہ. تبھی تو گھروں میں کتاب پڑھیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اثر نہیں کر رہے. اسی کتاب میں جہاں پڑھا جاتا ہے اسی کتاب میں اسی کتاب کے خلاف دن رات کام کیا جاتا ہے. جن جگہوں پہ یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں انہی گھروں کے اندر، انہی جگہوں پر، انہی مقاموں پر جہاں تشریح ہوتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، گھمائی جاتی ہیں، وہیں پر آپ دیکھیں گناہوں کے انبار لگے ہوتے ہیں. اسی سائڈ پہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟
اس کا مطلب جس روشنی کا اللہ ذکر کر رہا ہے نور و کتاب مبین جڑی اس کے ساتھ ہے، اس روشنی کو ہم استعمال نہیں کر رہے، اس لائٹ کو ہم استعمال نہیں کر رہے. جب تک اس لائٹ کو استعمال نہیں کریں گے ہم کتاب کو نہیں سمجھیں گے، اور جب تک کتاب کو نہیں سمجھیں گے ہم دین نہیں لے کر آئیں گے، اور دین جب تک نہیں آئے گا ہم اللہ کے قریب جا ہی نہیں سکتے، ہم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. تو سارا معاملہ بن گیا کس پر؟ اس روشنی پر. غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں مولانا؟ سیدھی سیدھی باتیں نا میرے بھائیو، کمپلیکیشن نہیں دے رہا آپ کو، لمبی لمبی چوڑے کے نکات نہیں سمجھا رہا. صحیح مسلمان تو بن جائیں کل. تو اس روشنی سے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کتنی بڑی اہمیت ہے، اس سے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائیو قرآن پڑھنے والوں اب یاد رکھو، اس روشنی سے نہ پڑھو بلکہ اس روشنی سے قرآن پڑھنا. یہ دعوت دے رہا ہوں. سورج کی روشنی سے نہ پڑھنا، چاند کی روشنی سے نہ پڑھنا، بلبوں کی روشنی سے نہ پڑھنا. یاد رکھنا اگر پڑھنا ہے تو کس سے پڑھنا ہے؟ اس روشنی سے پڑھنا ہے جو اللہ نے روشنی دی ہے اس کے ساتھ پڑھنے کی. وہ کون سی روشنی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھ رب کا، مان اللہ کو، ساتھ میں کیا؟ محمد الرسول اللہ. یہی وہ روشنی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو میں نے کلموں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ جا نورم. یہ ہے وہ روشنی. کون سی روشنی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مہینے کے اندر تشریف لائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اتنی بڑی روشنی آئی اس مہینے کے تو سارا معاملہ لگے کہ اس روشنی سے بنے گا تمہارا. تو کیا مطلب کہ تم نے اب اس قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے. تو کس کے لازم ہے تمہارے لیے یہ چیز کہ اس کو کس کی روشنی پڑھو؟ اللہ کی، نبی کی اطاعت، اتباع، سنت رسول اللہ کی روشنی میں اس کو پڑھو. سبحان اللہ. میرے آقا کی اتباع سے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. میرے آقا کی اتباع کے ساتھ اگر تم قرآن کو پڑھو گے، میرے آقا کی سنتوں کے ساتھ اس قرآن کو پڑھو گے، تب سنتوں کی روشنی کے ساتھ تم قرآن کی آیت کو سمجھتے چلے جاؤ گے، اور پھر تم تمام دین کا جو جز ہیں ان کو برابر ان پر عمل کرو گے، اور تب جا کے تم دین پہ عمل کرنے والے بنو گے. سبحان اللہ. بتا دی اللہ نے یہ سب سے قیمتی چیز جو ہے کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر نبی پاک میں سنتوں کے کوئی دین پہ چل سکتے ہی نہیں. اب جتنے بھی رکن ہیں آپ یہ دیکھ لیں، 5 6 7 جو رکن میں نے آپ کو بتائے، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، عبادات ہو، جتنے بھی ہیں، ان سب کو سمجھنے کے لیے کس کا ہمیں نقل کرنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی سنتوں سے سمجھیں گے کہ آپ تشریف اس لیے لائے ہیں. سبحان اللہ. دین کو پریکٹیکلی ہمیں ہمارے سامنے پیش کر دیں. اور جب نبی پاک اتباع کی روشنی میں جب یہ پڑھا جاتا ہے، دین لیا جاتا ہے، تو ان کی روشنی سے کیا بنتا ہے انسان؟ اللہ کے نبی نے خود بنوایا. 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابی تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابی تو چاند اور سورج ہیں چمکتی آسمانوں پر، وہ تو ستارے ہیں، اور کسی ستارے کی تم اتباع کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں کہ ہر ستارہ کیسے بنا؟ وہ سنت کی روشنی سے ستارہ بن گیا. سبحان اللہ. اور جو سنت کی روشنی سے ستارہ بنتا ہے وہ خود اتنا چمکدار ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو روشنی دکھانا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائی آپ مجھے بتائیں کہ بغیر سنت کے آپ کیسے دین سمجھ جائیں گے؟ کوئی ٹھکانہ ہے؟ بتائیں کوئی ٹھکانہ ہے کہ نبی سنت کو آپ رد کر دیں؟ نہ ہمارا کھانا پہ، نہ پہننا سنت پہ، نہ تجارت سنت پہ، نہ ہماری شکل، نہ صورت، کچھ بھی نہیں سنت کے اوپر. تب ہر چیز تو سنتوں سے ملتی ہے، آپ ان کی اتباع سے ملتی ہے. آپ اخلاق سیکھیں گے کہاں سے سیکھیں گے؟ قرآن سے نہیں، نبی کے طریقے سے سیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے کیسے اخلاق لکھا. اسی سنت
کہ طریقوں کا نام تو سارا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے لیے تو اللہ نے ائمہ پیدا کیے، آپ دیکھ لیں، فقہاء پیدا کیے، سلیکٹڈ لوگ پیدا کیے تاکہ قیامت تک الحمدللہ لوگوں کو اس فیض پہنچتا رہے نبی کی سنت کا۔ بغیر سنت کو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی حاصل ہوگا انسانیت کو ملے گا وہ اس روشنی میں ملے گا۔ یاد رکھو یہ میسج دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہ محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لہو کا لہو۔ تو میرے بھائیو اگر دین پہ چلنا ہے تو دین کو چلنے کے لیے تمام چیزوں کو آپ نے عمل میں لانا ہوگا، عمل میں لائیں گے، سمجھے نا۔ اخلاق بھی دیکھیں گے تو ہمارے قرآن کے مطابق ہوں، عبادات، اخلاق، ہر پہلو جو زندگی سے بتایا گیا، معاملات سب برابر ہیں، یہ سارے برابر ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا سیکھنے کا؟ بہت آسان، قرآن نہیں ہے، قرآن سے نہیں سیکھ سکتے، کہاں سے سیکھیں گے؟ اتباع رسول سے سیکھیں گے، نہیں بھاگیں سنتوں سے سیکھیں گے، قرآن کی طرف نہیں بھاگیں گے۔ قرآن تو ہمیں سکھایا گیا ہے، قرآن ہم سیکھ نہیں سکتے خود، اس لیے تو ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے نمونہ دے دیا ہے تمہیں جس کے ذریعے تم قرآن کو سمجھو گے، جس کے ذریعے تم تمام چیز سمجھو گے۔ نمونہ ہے، نمونے سے مراد کیا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تم پہنچ نہیں سکتے ان چیزوں تک، یہ نمونہ بس اس کی نقل کرتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، اس کی نقل کرتے چلا جاؤ۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا، آپ نے یہ کام کیسے کیا، آپ نے یہ کام کیسے کیا۔ مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ یار میرا ظاہر چینج ہو جائے، سب سے ظاہر چینج کیا نا آپ نے، چلو ٹھیک ہے، فلاں کہتا ہے ایسے کر لے، فلاں کہتا ہے یہ کر لے، فلاں کہتا ہے یہ کر لے، یہ لباس پہن لے، ایسی داڑھی رکھ لے، ہم ظاہر صحیح کہتے ہیں اپنے مثال کے طور پر، فلاں کر لے، سب کچھ چھوڑے آئے پوچھتے ہیں نبی پر، چلتے ہیں ان کے دربار پر، کیا آپ فرمائیے، کہتا ہاں میں بتاتا ہوں۔ ایک جگہ نہیں، فرمایا بخاری اٹھا لے، مالک اٹھا لے، مشکات اٹھا لے، کتابوں کے ڈھیر لگا دیے، جا جہاں سے جا تلاش کر تجھے میری سنتیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ پھر عاشقان پیدا کر دیے، کہتا چل یہ مشکل ہے تو میں تجھے میرے عاشق کے پاس چلا جا، اس کا تو ہر فعل میری سنت پر ہوگا۔ سبحان اللہ، اگر ان کتابوں سے تو نہیں سکتا تو چلتا پھرتا سیکھ رہ، جا کے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جا، اللہ والا وہی ہوگا جس میں سنت ہوگی، ورنہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو لیکن اس کے پاس ہی بھی جا کے اس کی باتیں تو نہ اثر کرنا ہے نہ اس کی نقل کرنی ہے، تو اس سے بڑا بندر کوئی ہوگا، پھر جانے کا فائدہ کیا؟ مجھے بتائیں، یہ تو وہی جیسے ابو جہل تھا، تو فرق پڑ گیا نا، ایک صدیق بھی گئے تھے رضی اللہ، ایک ابو جہل بھی تھا، دونوں جاتے نبی ملتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، دونوں سامنے میں آتے تھے، لیکن کیا کہ انہوں نے ان کو لے لیا، میں تیری نقل کروں گا، اس نے نہیں لیا کہ میں تیری نقل نہیں کروں گا، تو ابو جہل بن گیا، وہ صدیق بن گیا۔ اب میں کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے یہ بخاری کہاں پڑھوں، میں فلاں چیز کہاں پڑھوں، مالک کا، تو بڑے کام ہے، سیدھا راستہ کیوں اختیار نہ کروں کہ جا پھر ایسے کن واسطے نہ کرے، سب سے آسان طریقہ بتا دیا، سب سے آسان طریقہ بتا دیا کہ جا پھر اللہ والے کے پاس، پھر وہاں تو نے یہ نہیں کرنا کہ میں اپنی مرضی نہیں چلانی، پھر وہاں تو اس کی نقل کرتا چلا جا، اس کی نقل کر، تو آیا اس کے پاس اس لیے، وہاں تو نماز سیکھنے نہیں آیا، نہیں، وہاں دین سیکھنے آیا، کیسے؟ کسی کتاب سے نہیں، اس کی صحبت سے دین سیکھے گا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، میں کسی دارالعلوم میں پڑھا ہوں، میں کوئی مدارسوں میں گیا ہوں، نہیں، میں کون سے گیا ہوں؟ اس مدارس میں گیا ہوں جس سے اللہ نے حکم دیا تھا قوموا صادقین۔ میں کہا میرے پاس تو ٹائم نہیں، میں تو یونیورسٹی میں ماسٹر ڈگری پی ایچ ڈی میں تو اس طرف لگا ہوا تھا، تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا پڑھنے کا، لیکن میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں۔ کہتا فکر نہ کر، تیرے جیسے لوگوں کے لیے میں نے اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، ہر آدمی نہیں دارالعلوم جائے گا عالم بنے گا، میں تجھے بتاتا ہوں، چاہے فلاں گاؤں میں میرا دوست بیٹھا ہے اس کے پاس چلا جا۔ نیت صحیح تھی، اللہ کو پانے والا تھا، میں پہنچ گیا، وہ آ گیا، کہتا ہاں بھائی کیوں آیا؟ ابھی دنیا چھوڑنے ہیں آپ اللہ کو پانے ہیں، کہتے بیٹھ جائے ادھر، مجھ سے دیکھ لیا کہ جیسا میں ہوں ویسا بن جا۔ سبحان اللہ، میں کہ بن گیا، ٹوپی پھینکی، صافہ پہنا، داڑھی شیو کرتا ہٹایا، داڑھی رکھی، کپڑے پہنے، دھوتی پہنا، چادر پہنی، کہ یہاں پہنا، میں کہ نہیں یورپ میں پہنوں گا، یہ
یورپ میں بھی جا کے یہی پہنوں گا، اب جہاں جاؤں گا تجھے جو ہاتھ پکڑا دیا بس، اور تو نے کونو ما صادقین ہے، تو صادقین میں سے ہے جس کی گواہی رب دے رہا ہے کہ تیرے ذریعے رب ملے گا، اور تو مجھے وہ چیز دے رہا ہے جس سے رب ملتا ہے، وہ سنت رسول اللہ ہے۔ میں نے اخلاق سیکھنا ہے، تمہارے پہ شیخ سے سیکھا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، فلاں آدمی ہے تو اس سے کیسے ملتا ہے، اس کو کھانا کیسے کھلاتا ہے، میں نے اس سے گھر والوں کا اخلاق سیکھنا ہے، معاملات سیکھنے تھے، سب سے پہلے اس نے معاشرت سکھایا کہ تو اب دکان چلائے گا، دکان کے معاملے یہ ہیں، خبردار سود نہ کھانا، خبردار کسی کا مال نہ کھانا، اگر پیسے کم ہو تو اکتفا کرنا، بھوک پیاسے کبھی نہ گوانا، اللہ کی قسم سے عمل کیا، آج تک بھوکا نہیں رہا۔ دین سیکھ کے نہیں، جو دین سیکھ کے آیا، کس چیز سے سیکھا؟ نقل سے سیکھا۔ ہم بندروں کی طرح 10 سال بیٹھ کے اتنی سی داڑھی نہیں بڑھا سکتے، اپنے کاروبار کو صحیح نہیں کر سکتے، وہ بندے دے پتروں سیکھن کے آئے ہو، پھر مجھے چٹ رہے ہیں آپ، میں نے چٹ پٹ کام کر لیا تھا اپنا، جسے تو کہے گا ویسے میں کروں، کیونکہ تو صادق ہے، تیرے پاس اللہ نے بھیجا ہے، اور جو تو ہے وہ مجھے دین سکھائے گا، میں تجھے پڑھنا ہے، بخاری کو نہیں پڑھنا، کہ تو مجھے پڑھ، وہ بخاری بھی تو پڑھ جائے گا انشاءاللہ، تیری کتابیں چھپیں گی، تجھ سے سنتیں سیکھیں گے، کیونکہ میں تو دارالعلوم آیا ہے، تو پڑھ رہا ہے، دارالعلوم میں 6 سال پڑھ جاتا ہے، لیکن تو 70 سال پڑھے گا میرے پاس بیٹھ کر، وہ کہاں 6 سال، کہاں 70 سال، مجھے بتائیں، فرق نہیں ہے، وہ کہاں آپ 4 گھنٹے پڑھتے ہیں، 6 گھنٹے پڑھتے ہیں، اور یہاں سے شام تک ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، صبح جاتا تھا رات ہو جاتی، رات ہو صبح ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا تھا، صبح تو ختم نہیں ہوتی، یہ کلاس لمبی ہے، وہ کلاس لمبی ہے، میری باتیں صحیح ہیں بھائی، غلط ہیں بتا دینا مجھے، میں تو جذباتی سے آدمی بول رہا ہوں، اگر کہیں آپ کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے، اب تک صحیح ہے باتیں، غلط تو نہیں ہے نا کوئی، بولے سبحان اللہ، تو کہیں تو دین سیکھو یار، اگر دارالعلوم میں نہیں سیکھے، اللہ کے دارالعلوم سے سیکھ لو تو کافی اچھی بات ہے، وہاں بھی دین ہی سکھایا جاتا ہے نا، وہاں نہیں تمہاری قسمت میں جانا ہوا، ٹھیک ہے، تو پھر کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، اللہ والے کے پاس بھی چلے جاؤ، وہاں بھی تم نے دین نہیں سیکھنا، تو سیکھو گے کہاں پھر؟ تقریریں سننے آتے ہیں، تقریریں تو جمعے پہ ہوں گی، یہ درس ہوتے ہیں، سب کچھ وہ سنے، میرے پاس تقریر کہاں ہے، میں تو بولنا بھی جانتا، پھر وہاں جگہ اچھی اچھی مولانا سے تقریریں سنیں، جھومیں، یوسف السلام کی قصے سنو، زلیخا کی قصے سنیں، کیسی کیسی باتیں بتاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ، وہ بتائیں گے یونس السلام کو کیا تھا، پیٹ میں سے کیسے نکلے، وہ آپ کو پورے پورے قصے سنائیں گے ماشاءاللہ، میں تو کسی نہیں سنا سکتا، اگر ٹھیک ہونے آئے آپ تو پھر میرا رنگ پکڑیں، بولے سبحان اللہ، ہائے ہائے، دیکھیے کیسی پیاری بات ہے، یہ ہے دین، دین سیکھنے کا طریقہ بتا دیا، دارالعلوم بھی بتا دیا آپ کو، سب کچھ سمجھا، اب کرنا تو کام ہمارا سب لوگوں کو ہے نا، ہمارا اس کا نام ہے دین میرے والا، کجاکم من نور نوروں و کتابوں، نور بتا دیا نا کون سا نور ہے، یہ نور وہ نہیں کہ جھگڑے کرو، وہ نور تھے، وہ بشر تھے، یعنی کتاب قرآن کو ہم سمجھے ہی نہیں ہے، یہ کدھر لے گئے، اس سے فرقے بن گئے، بتاؤ، جھگڑے ہو گئے، کہتے نور ہے، کہتے نہیں نور، پھر قرآن میں وہ اللہ کے بندے نور کی کہاں کس لیے ہے کیا چیز نور، سر ہر سنت نور ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک نور ہے، میں کہتا ہوں نبی پاک تو ہر ادا نور ہے، ہر صحابی نور ہے، خود نبی پاک میں ہر صحابی نور ہے، چمک رہا ہے، اور تم یہ کیا کہتے ہو وہ نور ہے جی، وہ نور نہیں ہے، وہ بندے ہیں جی، بشر نہیں، کیسی قوم پیدا ہوگی مجھے سمجھ نہیں آتا، یعنی کس کے بارے میں ہم رائے دے رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں، نہیں جی نبی پاک یہ نہیں تھے یہ ہیں، نہیں جی نہیں یہ نہیں تھے یہ، استغفر اللہ، ہمیں اپنا نہیں پتا تو کھڑے ہو کے امام الانبیاء کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ تھے یہ نہیں تھے، نہیں جی وہ تو یہ وہ تو یہ نہیں تھے، آپس میں جھگڑے کو کافر کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ جس کے بارے میں تو کوئی صدیق نہ سمجھ سکے یہ کیا ہے، عائشہ صدیقہ نہ سمجھ سکی، جس کو تو سمجھا تو صرف اس کا رب ہی سمجھا ہے، اب تو میرے جھگڑے کریں، نور تھے بشر، اب سمجھ گئے نور کا مطلب، کیسے بیوقوف ہے، کبھی نہ جھگڑے کرنے، کہتے جا پاگل نہ بنے یار، پیچھے ہٹ، کم دی گل کر، ان کے دماغ میں پردے پڑ گئے ہیں، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں،
بس جھگڑے شیطان پیدا کرتا ہے. اب آپ کو سنیں تھوڑی بات پڑھ کے بات ختم کروں. آگے اللہ نے ایک بات بھی کہی ہے بڑی زبردست. فی سلمی کافتن، یہ ضمن میرے پوائنٹ آ رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سبحان اللہ، تاکہ اچھی طریقے سے آ جائے، اچھی طریقے سے آپ کو بتا سکوں. بعض دفعہ میری چیز آتی ہے کہ میں تو اتنا بولنے والا آدمی نہیں، مجھے خطابت نہیں آتی، تو میں ڈرتا ہوں میں آپ کو سمجھاؤں کیسے. بولے سبحان اللہ. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں پھر میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. میں کو مولانا تو نہیں نا بھائی، دوست ہوں آپ کو، تو میں سمجھاؤں کیسے. یہ بات آتوں کی اندر اب سمجھاؤں کیسے، یہ مشکل ہوتا ہے نا. فی سلمی کافت قرآن کہتا ہے، کہتا سب قرآن ہے. کہتا ہے اگر تو نبی کے راستے پہ نہیں چلا، نبی سنتوں پہ نہیں چلا، تو پھر سویا ہو. فی سلمی کافت حکم آیا کہ مکمل طور پہ دین میں داخل ہو جاؤ. کیا کہ جتنے بھی نقاط بتائے گئے ہیں آپ کو دین کے، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، عبادات، اس سارے کو لے کے دین آئیے، اس سارے پہ تم نے عمل کرنا ہے. فی سلمی کافت، ایک چیز نہیں لینی، ایک ٹائر سے گاڑی نہیں چلے گی، اسٹیئرنگ سے گاڑی نہیں چلے گی. سب چیز صحیح ہوگی تو گاڑی منزل تک پہنچاتی ہے. تو یہ آپ کے معاملات بھی صحیح ہوں گے، معاشرات بھی صحیح ہوگی، عبادات بھی صحیح ہوگی، اخلاقیات بھی صحیح ہوگی، بیوی بھی راضی ہوگی، رشتہ دار راضی ہوں گے، دکان صحیح ہوگی، ہر چیز کے جب آپ کے تعلقات صحیح ہوں گے، قرآن کے مطابق ہوں گے، تب اللہ کہتا ہے فی سلم، اس تمام کو تو نے مکمل طور پہ اس کو اختیار کرنا ہے، مکمل طور پہ اس پہ عمل کرنا ہے. اگر جو شخص مکمل طور پہ اس اختیار نہیں کرے گا، بولا تو خطوات الشیاطین، تو پھر وہ کیا ہے، وہ میرا راستہ نہیں ہے، دین کا راستہ نہیں ہے، وہ تو شیطان پہ چل رہا ہے. اگر تو نبی پاک کی سنت پہ نہیں چل رہا، آسن کے طریقے پہ نہیں چل رہا، تو پھر کس راستے پہ چل رہا ہے؟ داڑھی نہیں رکھ رہا تو کس کے راستے پر نماز پڑھ رہا ہے؟ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ اونچا بولو. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. خطوات شیطان، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پکا یاد رکھ، میں رب کہہ رہا ہوں، لگتا ہے کہ اگر نبی پاک سنت کے ہٹ کے ساتھ، نبی پاک سنت کے خلاف تو چل رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے میں تو دین پر ہوں، اور وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو سن لے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے تو کتنا بڑا لوگ تجھے بزرگ سمجھیں، کتنی بڑی بڑی تیری تعریف میں جو کچھ بھی تو ہو، کتنے بڑے تیرے لقابات چل رہے ہوں، کتنے بڑے بڑے تیری بیانات چل رہے ہوں، لیکن اگر تو سنت کے خلاف کر رہا ہے، کس میں؟ کسی ایک چیز میں بھی، یہ یاد رکھنا، کسی ایک چیز میں بھی، معاشرے میں تو معاشرت میں نہیں کر رہا، اخلاقیات میں تو نہیں کر رہا، گھر بار تیرا معاملہ نہیں ہے، کسی جگہ وہاں صحیح نہیں ہے، تو کسی جگہ بھی اگر تیرا ڈھنگ آ رہا ہے اور تو سنت کے مطابق زندگی سے وہاں بسر نہیں کر رہا اور فیصلے نہیں کر رہا، تو کون ہے تو؟ بے شک کسی مقام پہ تو کھڑا ہو، کون ہے؟ شیطان کے راستے پر ہے. کتنی بڑی بات کہی قرآن نے. فیصل میں جب مکمل طور پہ تمام چیزوں کو نبی اور سنت کے مطابق چلے گا، چاہے چھوٹا آدمی ہو چاہے بڑا آدمی ہو، اس کو کہا جائے کہ صحیح اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے. اس کا نام ہے صراط المستقیم. آگے نقطہ سمجھیں، دو راستے. اگر ہمارا ظاہر بھی نبی کے مطابق ہے تو کون سا راستہ ہے؟ وہ سنت کے مطابق. اب دیکھتے اپنے اپنے نقشے میں، شکلوں کو دیکھ لیں، اندر بھی دیکھ لیں، باہر بھی دیکھ لیں، گھر بھی دیکھ لیں، اور موت کو بھی دیکھ لیں. ہم صرف ایک چیز کو دیکھ لیں، نماز پڑھائے گی، جمعہ پڑھائے گی، عید پڑھائے گی، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں. دین مکمل ہو گیا بھائیو؟ اونچا بولنا ہو گیا؟ غلط کرتے ہیں نا. اس کا نام ہے، وہ تو سب کو ریجیکٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. بڑے بڑے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ سب چیز تیری ہونی چاہیے، فی سلم کافت، مکمل ہونا چاہیے تیرے پاس دین، سارے اتباع رسول کے مطابق ہو، تیرے معاملات، گھر بار، اندر، کاروبار، چلنا پھرنا، دوست رشتہ دار، صلح رحمی، ساری تیری کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ نبی کرام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں کہیں بھی جھول آ رہا ہے کیا ہے؟ وہ خطوات شیطان، شیطان کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے. رکھ اپنے روزے سب تفصیلیں اپنے پاس رکھ. تو پھر ایک اللہ والا جو ہوتا ہے جس کے پاس اللہ بھیج رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کتنی بڑی چیزوں کی، ہر چیز اس کی سنت کے مطابق ہوتی ہے، اس سے پھر آدمی سیکھتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں اس سے ہو جاتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے غلطی پہ؟
فوراً ساری رات میری عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے. یہ نہیں کہ وہ تو نبی ہیں معصوم، کتنا بڑے سے خود غوث بھی ہو. کیوں کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں پہ استغفار پر اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے مقامات کو بلند کرتا ہے اللہ کے ولیوں کے. یہ نہیں کہ میں نے دیکھا یہ فلاں ولی یہ کام کر رہا تھا، اس سے آپ کو غلطی نظر آ جائے گی کبھی، لیکن کبھی اس کو معافی مانگتے بھی تو دیکھیں نا پھر کہ اللہ کو راضی پھر اس غلطی پہ کیسے کرتا ہے. اس کو تو دیکھیں نا کبھی کیسے اپنے نفس کو مارتا ہے. پھر غلطی ہوئی تو نفس کو وہ سزائیں دیتا ہے کہ نفس چکڑ جاتا ہے بالکل. لیکن بالکل نہ سوچنا کہ اللہ کے ولی سے غلطی نہیں ہوگی، غوث سے قطب سے غلطی نہیں ہوگی، مجدد سے غلطی نہیں ہوگی. نہیں، تو اللہ کہتا ہے غلطیاں ہوں گی، اس غلطی پہ تو اس کو درجات کو بلند کرتا ہوں اور قریب کرتا ہوں اپنے، کیونکہ اس کی معافی مجھے بہت پسند آتی ہے. تیرا اس کو کوئی کام نہیں، کوئی سروکار تو تو میں نے بیچ دیا، تو جا کے بس اس کی نقل کرتا رہے. اور کیا بات کہی ہے کہ ان کے اللہ والوں کی تو ریا بھی جو ہے اس کو بھی تو اس کو بھی فالو کر جا، ان کی ریا بھی عبادت ہوتی ہے. ہائے ہائے، تجھے یہ نہیں دیکھا تیرا شیخ کیا کر رہا ہے، غلطی ہوگی، تو اس چکر میں نہ پڑنا کہ تو نہیں جانتا کہ وہ کس طرح توبہ کر جاتا ہے، وہ کس طرح اللہ کو راضی کر جاتا ہے. اس کا حکم یہ ہے، اس کو ریا بھی دیکھے اس کی، تو اس کی ریا بھی ہم عبادت بنا دیتے ہیں. تجھے کیا پتا وہ ریا کیوں کر رہا ہے؟ کبھی کبھی چکر ہوتا ہے اس کی ریا کرنے میں بھی چکر ہوتا ہے. وہ ریا بھی جب کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ تیری مخلوق کو بلانا چاہتا ہے اپنی طرف سے. تو بہرحال اشارہ یہ دیا جاتا ہے کہ تیرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو یہ سمجھ کے آگے صادق ہے، صادقین میں سے، تو نے اس کو فالو کرتے رہنا ہے. غلطی کو نہیں دیکھنا، اس کے عیبوں کو نہیں دیکھنا، وہ جانے اس کا رب جانے. سبحان یہ تصوف سمجھا رہا ہوں آپ کو. ہم 2 دن ہوتے جائے، حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں، حضرت صاحب کدھر جا رہے ہیں، سب فلاں کر رہے ہیں، عیبوں کو تلاش کرتے ہیں جا کے. ان کی نماز کیسی ہے، ان کا فلاں یہ ایسی، وہ پتہ. آج بات کر رہا ہوں آپ سے، لوگ ایسے کرتے ہیں جا کے کسی اللہ کے پاس جائیں گے نا تو پہلے اس کی چیزیں دیکھیں گے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کا پیسہ، اس کو اس سے پیسے لے لیا، اس کا یہ کر دیا، اس کو یہ. سبحان اللہ، کہہ کے صادق کے پاس جا رہا ہوں، اللہ سے یہ کیا ہے، اور صادق کے عیب تلاش کر رہا ہے. ساتھ رکھو، تم اس کے پاس کیا ہو، تمہیں تمہاری نیت کا اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ اس کے عیبوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، فلاں کرتا ہے، وہ جانے رب جانے. تو نے اس کو صادق مانا ہے، آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرنا شروع کرو. میرے ولی کو فالو تو ورک کرے گا تو تجھے ولی بنانا میرا کام ہوگا. اللہ کا تو ایک اس کے عیبوں کو پہ ظاہر کر دوں کہ وہ عیب نہیں تھے، وہ عبادات تھی اس کی. سمجھ آ گئی باتیں؟ میرا خیال آج کا درس کافی ہے ہمارا ہی، ماشاء اللہ. سیر ہو گئی، آپ بھول بھی ہوں گے میری ساری باتیں کیونکہ لمبا چلتے ہیں، نقات بہت ہوتے ہیں. آپ کا پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ جا کے وہ بیچاری اتنی لوگ محنت کرتے ہیں، کتنی آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہی ہے پوری ٹیم ہماری. ابھی آپ اٹھ کے جائیں گے تو یہ بیان لگ چکا ہوگا. سبحان اللہ. اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، پہلے انگلش میں کیا جائے گا، بلکہ یہاں چل رہی ہوگی ٹرانسلیشن، لوگوں نے کانوں میں لگائی ہوگی. ٹرانسلیشن کیا جائے گا، انگلش میں لگایا جائے گا، پھر اس کو اردو میں کیا جائے گا، پھر اس کو سائٹ پہ ڈالا جائے گا. ہزاروں پروسیس گزار کے آپ کو گھر پہ جانے سے پہلے وہ لگ جائے گا. اردو میں لگ جائے گا، انگلش میں لگ جائے گا، زبانی آئیڈو پہ آ جائے گا. پتہ ہے اور کیا چاہیے کس لیے، کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ مجھے اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنی پرچار کر رہا ہوں. پھر وہی بات کروں گا، میرے نقص نہ دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں کہ دین کیسے پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک صاحب کو بالکل میں جانتا نہیں تھا، مسجد میں نماز پڑھنے گیا، بس سوچ بھی نہیں سکتا، ضعیف آدمی تھا. حضرت صاحب میں نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ میری تو عادت ہے بہت پیار سے ملتا ہوں ہر ایک سے. کہتے آپ کو پتہ ہے صاحب، آپ کو پتہ کیا، مسجد کے محتم میں تھے، کافی مسجد کی بات کر رہا ہوں یہیں پہ بوٹر میں، کشتی کی بات ہے. میں جی ماشاء اللہ، میں تو آپ کے بیان ہر جمعرات میں سنتا ہوں. سبحان اللہ جی، میری تو زندگی بدل گئی. گجراتی تھے، گجراتی میں بول رہے تھے. سو رہا میں غور سے پھر دیکھا، میں کہا آپ سنتے ہیں میرے بیان؟ کہتے ہاں حضرت کمال ہے، فلاں آدمی مجھے بھیجتا ہے، میں سنتا ہوں آپ کے بیان. ماشاء اللہ، میں تو اللہ آپ کو دعائیں دینے لگا بیچارہ. میرے پاس لوگ آتے ہیں تو بندر کے بندر نہ یہاں سنتے ہیں نہ گھر جا کے سنتے ہیں. تو جیسے ہی باہر نکلتے ہیں گاڑی کے اندر میوزک لگا لیتے ہیں، وہ یہ سنو فلاں کام دیکھو، یہ کیا بہترین چیز ہے. نعت سنو، عاشق رسول نعت سنو، وہ نعتیں نہ سنو، میری نعتیں سنو.
یہ نعتیں سنو. وہ نعت میں تو پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں تو آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ پیسے کماتے ہیں. نعتیں تو یہ ہیں جو سیدھی اردو کے اندر آپ کو پہنچائی جاتی ہیں. سمجھا گئی؟ سنا کریں باتوں کو، اللہ سے خوف پیدا کریں. موت بہت قریب انسان کے. یہ باتیں پھر پچھتائے گا انسان کے، یار کاش میں اپنی زندگی میں عمل لیا تھا، کیوں میں نے یہ وقت گزارا کیا. بھائی دین میں دنیا بھی ملے گی آپ کو، آخرت بھی ملے گی آپ کو. ہمارا ظاہر بھی باطنی سارے جو ہے نا 5 ہے ہمارے جو دین کے جز ہیں، ہم سب پہ عمل کرنا ہے. صبح اٹھیں صرف نماز ہی نہ دیں گے آج میری نماز ہو گئی، آج میں نے معاشرت میں نے کیا گناہ کیا، اخلاقیات میں میں نے کیا گناہ کیا، معاملات میں نے کیا گناہ کیا. شیٹیں بنی ہوئی ہیں ہماری، شیٹیں الحمدللہ سارا کام کرتے ہیں. ان شیٹوں کو پورا کریں، اس کو سمجھیں، ملاقات رکھیں شیخ کے ساتھ. الحمدللہ ہماری ملاقاتیں باتیں کی نہیں ہیں. میرے ساتھ ملاقات رکھنی صبح شام، بس مراقبے میں آتے ہیں. یہ ملاقات ہے میری آپ کی، باتوں سے نہیں چلتی ہماری باتیں. ہمارے سینہ گزر چلتا ہے معاملہ. یہ نہیں ہاں کیا حال ہے تیرا کاروبار کیسا ہے، تو مجھے. ہمارے ملاقاتیں سال گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کو 2 سال ہو گئے مجھے نہیں ملا، 1 سال، پتہ نہیں 3 سال کے لوگ بیٹھے ہیں. ملاقات نہیں کرتے ہیں، لیکن ملاقات کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے. سبحان اللہ. لگتا یہ ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے لیکن ملاقات نہیں. مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، میرا بیان لگا دیں، ملاقات ہو جائے گی. اور قریب آنا چاہتے ہیں تو میرے ذکر میں آ جائیں، اور قریب آ جائیں گے. اس وقت تو سینے سے سینہ مل جائے گا اندر روحانی طور پہ. یہ کیا کرتے ہیں، ملاقات کریں جی، بیٹھ دیں جی، گپ شپ ماریں. ایک ٹائم نہیں ہے بھائی، یہ تو ان لوگوں کا نقش بندیوں کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا. نقش بندی ملتا ہے، ہر وقت ملتا ہے، لیکن ذکر سے ملتا ہے. بولے سبحان اللہ. چلیں درود شریف پڑھیں، شروع کریں کام اپنا. سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، یاسین الحبیب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقرب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، یا شافی الامراض اشفا مرادنا. یا اللہ تمام جتنے بیمار ان کو شفا کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جو روحانی بیمار ہیں، یا اللہ جادو کے جیسے بیمار ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں، میرے مولا جس حال میں پریشان ہیں، یا کریم تو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے سے جن گھروں میں بیماری ہیں میرے مولا ان کو شفا عطا فرما. یا رحم الرحیم تو کرم فرما.
يا شافي الأمراض اشفع مرادنا، يا شافي الأمراض اشفع مرادنا، يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.